کی جائے گی، لیکن نبیوں کی بیوی ہونے کی وجہ سے، نبیوں کی بیوی اور نبیوں کے قریب ہونے کی وجہ سے، امت کی مائیں اور رہبر ہونے کی وجہ سے اگر ان کی طرف سے کوئی برا کام بھی ہو جاتا ہے تو ان کی پکڑ بھی بڑی سختی کے ساتھ کی جائے گی۔ جیسے نیکی کے اندر اضافہ، ویسے ہی سختی میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ اسلام کا بہت بہترین اصول ہے۔ عام طور پر دوسرے مذہبوں کے اندر جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کے معاملے کے اندر تو بہت اچھا کام کیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ درگزر کر دیا جاتا ہے، پکڑ نہیں کی جاتی۔ اسلام کے اندر اچھا کام کرنے پہ ڈبل ثواب ملے گا، اور نبی کی بیویاں ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی غلطی کرتی ہیں تو کوئی معافی نہیں ہے، بلکہ ان کی ڈبل پکڑ ہوگی، ان کو اللہ رب العزت 2 مرتبہ پکڑیں گے۔ پھر نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، ساتھ میں ساری امت کی بیٹیوں سے، ماؤں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تم کسی سے بات کرو تو اپنی بات کے اندر نرمی پیدا مت کرو، یعنی کوئی غیر تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو زبان پر سختی لانا چاہیے، نرمی نہیں ہونا چاہیے، تاکہ سامنے والا مزید بات کرنے کی اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے، وہ اور بات کرنے کا ارادہ کرے، وہ اور تمہاری طرف دوسرا قدم اٹھائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غیر سے تو پہلے بات نہیں کرنا چاہیے، اگر بات کرنے کا موقع آ جائے تو زبان پر نرمی نہیں ہونا چاہیے، سختی لانا چاہیے، ایسی بات کرنا چاہیے کہ دوبارہ وہ دوسری مرتبہ آپ کی طرف کوئی دوسری بات کرنے کی اس کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح ساری امت کی ماں اور بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہے، گھروں کے اندر اپنی زندگیاں گزارنا ہے۔ جو دنیا چل رہی ہے یا تو مرد ہوتے ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں، مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری کو اللہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ مردوں کی ذمہ داری گھر سے باہر کی ہے اور عورتوں کی ذمہ داری گھر کے اندر کی ہے۔ مرد گھر کے اندر کام نہیں کرنا چاہیے اور عورت کو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ مرد باہر کی ذمہ داری کو سنبھالے اور عورت گھر کے اندر کی ذمہ داری کو سنبھالے۔ مرد کا کام عورت کے بچوں کے خرچ کو سنبھالنا ہے، اور عورت کا کام جنریشن میکنگ ہے، یعنی خاندانوں کو، نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ عورتوں کو باہر نکل کر جاب نہیں کرنا چاہیے، کمانے کی فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کا شوہر کماتا ہے، اگر اس کا روزینہ اور گزارا ہوتا ہے تو عورتوں کو گھر کے اندر ہی رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اگر باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ رہا ہے، گھر کا گزارا مشکل ہے، باہر نکلنا چاہتی ہیں، تو نکلنے کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ جاہلیت کے زمانے کی طرح نہ نکلیں، بن سور کر، سج دھج کر، زینت کو اپنا کر، ایسا نکلنا کہ سامنے والے کو اٹریکٹ کر دے، سامنے والا دیکھ کر اس کے اندر اپنی محبت کا اظہار کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکلنا ہے تو سادگی کے ساتھ نکلنا چاہیے۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی نمازوں کو پڑھتے رہیں، زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ یہ سارے احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تمہارے دلوں سے گندگی کو ختم کیا جائے، اور اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ گھروں کے اندر جو آیتیں تمہیں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، اس کی تلاوت بھی کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے۔ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا بے شک اللہ تعالیٰ بڑے مہربان، بڑے باخبر ہیں۔ اس کے بعد عورتوں کے دلوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے اندر عموماً اللہ تعالیٰ مردوں سے ہی متعلق احکامات دیتے ہیں، اے مردوں، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والے مردوں، اس طرح مردوں کو ہی مخاطب کیا جاتا ہے۔ تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر عورتوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، عورتوں کا بیان یہاں پر نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جب بھی مردوں کو حکم دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عورتوں کو بھی اس میں حکم دیا جاتا ہے۔ مرد اور عورت اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات مسلمان مردیں اور مسلمان عورتیں، مسلمان مومن مردیں اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ ان دونوں کو برابر اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ کے نزدیک ان کا دونوں کا ایک جیسا مقام ہے،
دونوں کی مغفرت ہوگی اور دونوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر عورتوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف جو کچھ بھی احکام دیے جاتے ہیں، اجر و ثواب کا جو بھی اللہ کی طرف سے انعام مقرر ہوتا ہے وہ صرف مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ مرد اور عورت دونوں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو کسی بھی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو اس کے خلاف جانے کا حق نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کسی بات کے متعلق فیصلہ کر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تو اب ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اب ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننا ہی ہے، چاہے مسلمان مردوں کے بارے میں فیصلہ کریں چاہے عورتوں کے بارے میں فیصلہ کریں، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ ہوا یہ کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ پہلے بچپن میں غلام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر آزاد کر کے ان کو اپنے پاس رکھا، پال لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بڑے ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ جب نکاح کا ارادہ فرمایا تو نبی کے خاندان کے اندر آپ کی پھوپھی کی لڑکی حضرت زید کے لیے پھوپھی کی بیٹی کی لڑکی سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زینب بنت جہش سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت زینب اعلیٰ گھرانے کی تھی، خاندان قریش سے ان کا تعلق تھا، ان کا اسٹیٹس بہت اونچا تھا، لیکن حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے، غلامی کی زندگی سے نکل کر ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، تو دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ان کا اسٹیٹس بہت اونچا، حضرت زینب کا جو اسٹیٹس تھا بہت اعلیٰ تھا، اور حضرت زید آزاد کردہ غلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ تمہارا نکاح زینب سے ہونے والا ہے، تو زینب کے دل کے اندر ناگواری محسوس ہوئی کہ میں اعلیٰ گھرانے کی اور یہ غلام آزاد ہونے والا۔ حضرت زینب کے جو بھائی تھے عبداللہ بن جہش، انہوں نے بھی اس کو ناپسند کیا، وہ بھی یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بہن کا نکاح کسی ایسے آدمی سے ہو جو غلام ہے اور آزاد ہوا، یہ پسند نہیں آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم مسلمان مردوں اور عورتوں کو کہہ دے جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دے تمہیں ماننا ہی ہے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد چونکہ اللہ کا حکم ہوا، دونوں کے درمیان میں نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب چونکہ دونوں کے درمیان میں زمین و آسمان کا فرق تھا، تو اسی وجہ سے شادی کے بعد ہی مسائل شروع ہو گئے، انبن شروع ہو گئی، پھر اس کے بعد نتیجہ طلاق تک پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طلاق کسی طریقے سے نہ ہو، مگر صورت یہی بنی کہ طلاق دونوں کے درمیان میں ہو گئی، دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایک خواہش تھی کہ اب زینب کا طلاق ہو چکا ہے، میں ان سے نکاح کر لوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بات ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم زینب سے نکاح کرو، تم زینب سے اپنا نکاح رچاؤ۔ آسمان سے فیصلہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر اس لیے نہیں لا رہے تھے کہ حضرت زید گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مانے جاتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کو پالے تھے، تو یہ نبی کے بیٹے سمجھے جاتے تھے، اور سارا مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتا تھا زید بن محمد، یہ زید جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ حقیقی بیٹے نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے، اڈاپٹ کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پال لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر میں ان سے نکاح کروں گا، حضرت زینب سے نکاح کروں گا، تو معاشرہ میرے متعلق یہ سمجھے گا دیکھو محمد کو یہ اپنی بہو سے نکاح کر رہا ہے، اپنی بہو سے نکاح رچا رہا ہے، اپنی بیٹی سے نکاح کر رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پر نہیں لا رہے تھے، لیکن اللہ اس رسم بد کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ معاشرے کے اندر یہ جو غلط فہمی پھیلی ہوئی تھی، جو بیٹا اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، متبنہ ہوتا ہے، جس کو زبان سے بیٹا سمجھ لیا جاتا ہے، پال لیا جاتا ہے، گود لے لیا جاتا ہے، لوگ اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دے رہے تھے۔ اس کے متعلق یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ہمارا خون سے تعلق رکھنے والے بیٹے کی طرح ہے، نسب سے تعلق رکھنے والے بیٹے کی طرح ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک یہ بات ناپسند تھی، کیونکہ جو خون سے تعلق رکھنے والا بیٹا ہے وہ تو بیٹا ہوتا ہے، جو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، گود لیا جاتا ہے، متبنہ ہوتا ہے، اس کی حیثیت ویسی نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اس کو وراثت میں اللہ رب العزت نے کوئی حق نہیں رکھا، اس کے لیے اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے برابر پردہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھی، اسی لیے آپ زبان پر نہیں لا رہے تھے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ تمہیں ہی نکاح کرنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تاکہ اللہ رب العزت یہ جو رسم تھی لوگوں کے درمیان میں ختم کرنا چاہتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے، متبنہ بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، تو یہ رسم بد ختم کرنے کے لیے خود اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، جن کے پاس کچھ علم ہوتا ہے، ان کو اللہ کی باتوں کا کچھ پتہ ہوتا ہے، انہیں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کسی کے عہدے سے، کسی کی شہرت سے، کسی کی طاقت سے، کسی کے پیسوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ غلط کرتے ہیں تو ان کے غلط ہونے کو بیان کر دینا چاہیے، کسی کی شہرت روکنے سے مانے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے جو اللہ کی باتوں کو جاننے والے ہوتے ہیں انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہونا چاہیے، وہ سنا دینا چاہیے، جو غلط وہ کر رہے ہیں ان کو بتا دینا چاہیے۔ علماء کی بھی صفت یہی ہونا چاہیے کہ اگر کہیں غلط ہوتا ہے، کسی کا مال، کسی کا عہدہ، کسی کی طاقت، کسی کا پیسہ، کسی کی پگڑی، جھبا، پیجامہ، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ جو غلط ہو رہا ہے وہ غلطی کو بیان کر دینا چاہیے۔ ڈرنا صرف اللہ ہی سے چاہیے، وہ آپ کو اپنی طاقت سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، شہرت، پیسوں سے، عہدے سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وکفی باللہ حسیبا، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو لوگ کہتے تھے کہ دیکھو یہ زید محمد کے بیٹے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ محمد تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، یعنی جو لوگ مرد ہیں ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرد بچے تھے، نرینہ اولاد تھی، وہ تو اس دنیا سے پردہ کر چکی تھی، وہ تو زندہ نہیں تھی، باقی نہیں تھی۔ جو بیٹیاں تھیں وہ موجود تھیں، تو اسی لیے محمد تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہے، عورتوں کے باپ ہے، فاطمہ کے باپ، ام کلثوم، رقیہ کے باپ ہیں، لیکن مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ بلکہ کیا ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے، وہ باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ سبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، صبح سے لے کے شام تک اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، اور رحمتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا چاہتے ہیں، ضلالت اور گمراہی سے نکال کر خیر کی طرف اللہ رب العزت لانا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو مسلمان مرد ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، طلاق دینے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی، یعنی بیویوں سے ملاقات نہیں کی، تو ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں سے نکاح کرو اور صحبت سے پہلے ان کو طلاق دے دو، تو وہ عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ بغیر عدت کے کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتی ہیں، کیونکہ دونوں کے درمیان میں کوئی صحبت نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی لیے عام عورتوں کی طرح جب ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے لیے 3 حیض تک ویٹ کرنا ہوتا ہے، عدت گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے لیے نکاح کی اجازت ہوتی ہے۔ یا ان کا شوہر مر جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن تک ویٹ کرنا ہوتا ہے، عدت گزارنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ان کو نکاح کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن یہ عورتیں جنہوں نے نیا نکاح کیا اور صحبت سے پہلے ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی، ان کے لیے کوئی ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور تم نے ان کو طلاق دے دیا ان کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے، تو ان عورتوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ویٹ کرے، اب وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کیا جا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، تو نبی کو فرمایا جا رہا انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، وہ عورتوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جن کو آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا، یعنی عورتوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر دو، ان عورتوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں ایک۔ اور دوسرا وہ عورتیں جو جنگ کے میدان کے اندر حاصل ہوتی ہیں، پہلے زمانے کے اندر جنگ ہوتے تھے تو اس وقت میں صرف مال کو نہیں بلکہ مردوں اور عورتوں کو بھی قید کیا جاتا تھا، صرف اسلام کے اندر نہیں بلکہ اسلام سے پہلے دیگر مذہبوں کے اندر بھی یہ صورت تھی،
اب جا کے جب یونائٹڈ نیشن قائم ہوا اس وقت سے انسانیت کے احترام کے لیے یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے مردوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو بھی غلام بنایا جاتا تھا، صرف یہ اسلام کے اندر نہیں بلکہ دیگر مذہبوں کے اندر بھی ہوتا تھا۔ تو نبی سے کہا جا رہا کہ جو عورتیں جنگ کے میدان میں آپ کو حاصل ہوں اور آپ کو اگر پسند ہے آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی عورتیں ہوئی۔ اور تیسری آپ کے چچا کی بیٹیاں اور اسی طرح آپ کی خالہ کی بیٹیاں، یعنی آپ کی خالہ زاد بہنیں، آپ کی چچا زاد بہنیں، آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان عورتوں نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کیا ہو، مکہ میں ہی موجود ہے، مدینہ کو انہوں نے ابھی ہجرت نہیں کیا، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے کو آ جائیں۔ اور اسی طرح ان عورتوں سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں جو عورتیں خود آپ کے پاس آ جائیں اور آ کر کہیں کہ ہمیں آپ کے مہر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے نکاح کر لیجئے، تو آپ ان سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4 عورتوں سے اللہ کے نبی کو اجازت ہے نکاح کرنے کی، لیکن عام مسلمان اگر نکاح کرتے ہیں تو ان کے لیے مہر کا دینا ضروری ہے، بغیر مہر کے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ فوری طور پر نہیں دے سکتے، تو بعد میں بھی بعد میں اگر دینا چاہیں تو دینا چاہیے، لیکن اس کے بغیر ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے اندر مہر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اگر آپ بغیر مہر کے نکاح کرنا چاہیں اور وہ عورتیں خود پسند کرتی ہیں کہ آپ کو ان کا مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ نبی کی خصوصیت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا کہ اب جو نکاح آپ کر چکے ہیں اب یہاں تک آپ کو نکاح کرنے کی اجازت ہے، نبی سے کہا جا رہا اب اس کے بعد نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ 11 نکاح آپ نے فرمایا، اب اس کے بعد نکاح کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ 11 نکاح کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، وہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کو دین پہنچانے کی ذمہ داری آپ کے کندھے پہ تھی۔ باہر کی زندگی کا جو دین تھا وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچا سکتے تھے، گھر کے اندر کی جو زندگی تھی اس کو لانے کے لیے زیادہ عورتوں کی ضرورت تھی، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 نکاح کرنے کی اجازت آسمان سے دی گئی تھی، اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، یہ 4تھا رکوع ہے۔ اس رکوع کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی بھی دل کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا بھی مسلمانوں کو خیال کرنا چاہیے، تھوڑی بھی تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی دعوت کی اور وہ دعوت کو قبول فرما کر آئے، اور انہوں نے وقت سے پہلے گھر کے اندر وہ آ گئے۔ گھر چھوٹا تھا تو اس وقت میں گھر کے اندر جو مستورات تھیں ان کے لیے تکلیف ہو گئی، اب وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ اب یہ دعوت کھا چکے، دعوت کھانے کے بعد پھر بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، لیکن نبی چونکہ باحیا تھے، آپ شرم والے تھے، زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کرتے تھے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے، تو آپ اپنی شرم کی وجہ سے بات نہیں کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تکلیف تھی اس کو اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب تم نبی کے گھر میں آؤ تو تم جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فوراً نکل جایا کرو، وہاں پر بیٹھ کر باتیں کرنا، وہاں پر بیٹھ کر اور مجلس کے اندر گھنٹے گزار دینا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، نبی اپنی شرم کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اسی لیے تم جب فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ ہمارے اندر بھی جو ہے نا لاگو کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم کسی کے گھر کے اندر جائیں تو مصیبت بن کر نہ جائے، جب کام ہو جائے تو فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، کسی پہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ ایسے ہی مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بعض مرتبہ مریض کو چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، گھنٹوں وہاں پر بیٹھ جانا، بات بات پر اس سے کھگرتے رہنا، باتیں پوچھتے رہنا، اس کی مصیبت کو بار بار پوچھتے رہنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھ لیے نکل گئے، ایسا مزاج ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن، کہ مسلمان جو عورتیں ہیں اگر ان سے پردے کے اندر تھوڑی بہت اوپر نیچ ہو جاتی ہے ان کے والدین کے سلسلے میں، ان کی اولاد کے سلسلے میں، بھتیجوں اور بھانجوں کے سلسلے میں، اسی طرح ان کے غلاموں کے سلسلے میں، تو اس کی رخصت ہے، اجازت ہے کہ ان کے سامنے مکمل پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چہرہ، ہاتھ، پیر کھلا رکھ سکتی ہیں مسلمان عورتیں، کن کے سامنے؟ اپنے والدین کے سامنے، اپنی بیٹوں کے سامنے، اور اسی طرح اپنے بھانجوں بھتیجوں کے سامنے۔
یہ مکمل پردہ کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ پھر اس کے بعد 5واں رکوع ہے، اس کے اندر پردے کا حکم دیا گیا۔ آپ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہیں کہ وہ جب بھی باہر نکلیں تو جلباب ڈالا کریں۔ جلباب سر سے لے کر پیر تک جو ڈھیلا ڈھالا کپڑا ہوتا ہے جو پورے بدن کو کور کرتا ہے، ایسا کپڑا کور کر کے باہر جانا چاہیے، بالکل ٹائٹ قسم کا کپڑا، ایسا کپڑا پہننا جس کپڑے کے لیے دوبارہ دوسرے برقعے کی ضرورت ہو، ایسا نہیں پہننا چاہیے۔ پورے پیاک ہو کر اگر باہر جانے کی نوبت آ جائے تو جلباب ڈال کر سر پر ایسا کپڑا ڈالنا چاہیے جو کپڑا پورے بدن کو گھیر لے اور ڈھیلا ڈھالا ہو، ایسا ہونا چاہیے، وہ کپڑا پہن کر باہر نکلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیتوں میں چھٹے رکوع کے اندر یہ حکم دیا جا رہا کہ جب تم بات کرو تو ایسی بات کرو کہ جو درست ہو، سیدھی سادی ہو، لوگوں کو تکلیف دینے والی نہ ہو، یعنی زبان کے خنجر نہیں چلانا چاہیے، میٹھی زبان میں لوگوں سے بات کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس قرآن کریم کی خصوصیت کو بیان کیا گیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، کہ اللہ رب العزت نے جب اس کلام کو اتارنے کا ارادہ کیا، قرآن کریم کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجنا چاہتے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بلایا، آسمانوں کو بلایا، زمینوں کو بلایا، پہاڑوں کو، سمندروں کو، ستاروں کو، ساری کائنات کی ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے جمع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ بات فرمائی کہ میں اپنے کلام کو، میری ذات سے جو کلام نکلا ہے وہ کلام تمہارے کندھے پہ ڈالنا چاہتا ہوں، کیا تمہارے کندھوں میں یہ طاقت ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ساری کائنات نے چیخ چیخ کر اعلان کیا اللہ ہمارے کندھوں کے اندر آپ کے کلام کو سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، ہمارے کندھوں کے اندر ایسی سکت نہیں ہے کہ ہم آپ کے کلام کے بوجھ کو اٹھا سکے۔ ساروں نے انکار کر دیا، تو اللہ نے اس امانت کو انسانوں کو عطا فرمایا، یعنی یہ جو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو انسانوں کو عطا فرمایا۔ جب ساری مخلوق نے اٹھانے سے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو انسانوں کو عطا کیا، تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ کا کلام ہمیں عطا فرمایا گیا۔ یہ مکمل ہو گئی سورۃ الاحزاب۔ پھر اس کے بعد سورہ سبا شروع ہو رہی ہے۔ سورہ سبا ایک قوم ہے جس قوم کا تذکرہ آگے دوسرے رکوع کے اندر آنے والا ہے۔ اس قوم کے نام کے ساتھ پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت کے پاس جو پاورز ہیں، طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت نے پہلے اس کو بیان کیا۔ تمام زمین و آسمان کی طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتا ہے جو زمین سے نکلتی ہیں، اللہ ان ساری چیزوں سے بھی واقف ہے جو آسمانوں سے اترتی ہیں، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز سے اللہ رب العزت چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں ہوں واقف ہیں۔ وہ اس لیے اللہ رب العزت بول رہے ہیں، کافر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مذاق اڑاتے تھے کہ کیسے اللہ رب العزت ان ہڈیوں کو جو گل چکی ہیں اور پاؤڈر ہو چکی ہیں، بکنی ہو چکی ہیں، اللہ ان سے دوبارہ انسان کو کیسے بنائیں گے، وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ آسمان اور زمینوں کی ساری کائنات کا رب ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں، زمین و آسمان کی چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کے علم کے اندر ہے، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ سے کوئی دور کی بات نہیں ہے، بعید بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسان ہے۔ یاد کرو جس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت میں اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، جب تم کچھ ہو چکے پھر اللہ نے موت دیا تو اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو بہت آسان ہے۔ یعنی کوئی آدمی ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ کوئی چیز بناتا ہے تو اس وقت میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ کے لیے پہلی مرتبہ جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو اس وقت میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جب تمہیں ایک مرتبہ اللہ پیدا کر چکا ہے تو دوبارہ اللہ رب العزت پیدا کرنے میں اللہ کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے، اللہ اس کو آسانی سے پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی، جو معجزے دیے تھے ان کا بیان فرمایا کہ اللہ نے ان کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی طاقت دی تھی، پرندوں سے بات کر سکتے تھے، بے زبان جانور
ان سے بات کیا کر سکتے تھے، پرندے ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے۔ اور دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت دی تھی کہ وہ لوہے کو بھی آسانی سے پگھلا لیا کرتے تھے۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے عموماً آگ میں ڈالنا پڑتا ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی، ہاتھ سے ہی وہ لوہے کو پگھلا لیا کرتے تھے۔ ہاتھ سے پگھلا کر برتن بنا لیتے، ہاتھ سے پگھلا کر تلواریں اور دوسری لوہے کی جو چیزیں ہوتی تھیں وہ ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ سے ہی پگھلا کر بنا لیا کرتے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے اس کا بیان ہے، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ معجزہ یہ تھا، ہواؤں کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ ہواؤں کے اوپر وہ اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، ہواؤں کے ذریعے سے وہ جس طرف جانا چاہیں جا سکتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر ہم پلینوں کے ذریعے سے جس طرف جانا چاہتے ہیں ہواؤں کے اندر جا سکتے ہیں، تو یہ طاقت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، جس طرف جانا چاہیں جا سکتے تھے۔ اور دوسرا اللہ رب العزت نے جو جنات ہیں ان کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، جنات کا کنٹرول حضرت سلیمان کو دے دیا تھا کہ حضرت سلیمان جو بھی حکم دیتے جنات وہ کام کیا کرتے تھے، اور ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی چیزیں بنایا کرتے تھے۔ دیگچے بنانے کا حکم دیتے حضرت سلیمان تو وہ دیگچے بناتے، اتنے ایسے دیگچے بناتے جو پہاڑوں کی اونچائیوں کے برابر ہوتے، ایسی بڑی بڑی چیزیں بنانے کا اللہ رب العزت ان کے لیے آسان کر دیے تھے جناتوں کے ذریعے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری خصوصیتوں کو بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے بہت سارے انعامات ان پر ہوتے ہیں، یا جو بھی انسان ہوتے ہیں اللہ کے انعامات ہوتے ہیں انہیں شکر کرنا چاہیے، لیکن بہت سارے انسان شکر نہیں کرتے، شکر ادا نہیں کرتے، ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود شکر کرنے کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض، جنات کے متعلق لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، یعنی وہ باتیں جانتے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، راز کی باتیں، آگے کیا ہونے والا ہے، فیوچر کیا ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں جنات کو معلوم ہوتی ہیں، انسانوں کا خیال ہوتا ہے۔ یہ جو غلط خیال انسانوں کے اندر ہے اس غلط فہمی کو اللہ دور کر رہے ہیں۔ اگر جنات غیب کی باتوں کو جانتے تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سلیمان نے کوئی عمارت بنانے کا حکم دیا جناتوں کو، وہ عمارت بنا رہے تھے، حضرت سلیمان دیکھ کر ویٹ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، ان کے کام کو دیکھ رہے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے عصا پکڑ کر دیکھ رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے کرسی پر بیٹھ کر وہ سارے نظاروں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ حضرت سلیمان کو اللہ رب العزت نے موت دے دی، ان کی روح نکل گئی۔ اب وہ روح نکلنے کے بعد جنات کو معلوم نہیں ہوا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا، ابھی ان کے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ ان کے علم میں یہ بات اس وقت میں آئی جب اس کرسی کو دیمک نے کھا کر اس کرسی کو گرا دیا، جس کی وجہ سے سلیمان بھی گر گئے، جس سے جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہوا۔ حضرت سلیمان کا انتقال ان کو گرنے کے بعد معلوم ہوا۔ اگر یہ غیب کا علم جانتے، غیب کی باتوں کو جانتے تو پھر ان کو پہلے ہی اس کا علم ہو جاتا۔ حضرت سلیمان نے جو حکم ان کو دیا تھا، جو تکلیف کا کام ان کو دیا تھا، اس سے وہ فوراً بھاگ جاتے، لیکن ان کو علم نہیں تھا، تو اس سے اس بات کا اندازہ لگا، اس سے یہ بات کا علم ہوتا ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں غیب کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ غیب کا علم رکھتے تو سلیمان کے مرنے کا علم ان کو ہو جاتا، انتقال کا علم ان کو ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد قوم سبا کا تذکرہ کیا۔ قوم سبا ایک قوم گزری ہے، اللہ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی تھی، اللہ نے ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ آج جو پلاننگ ہوتی ہے کسی بھی بستی کو آباد کرنے کی، کسی بھی شہر کو آباد کرنے کے لیے، اس کے لیے خاص طور پر روڈ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ڈیم کا، پانی کا، سہولت کا، کرنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ساری سہولتوں کا انتظام کر کے شہر کی پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو لاکھوں سال پہلے قوم سبا کو اللہ رب العزت نے یہ ٹیلنٹ دیا تھا کہ وہ قوم کی اچھی طرح پلاننگ کر چکی تھی، وہ ڈیم بنا چکے تھے، وہ روڈوں کے اندر دونوں طرف درخت لگا چکے تھے، اللہ ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر کرتے، لیکن انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور اللہ نے ان کو ایسے تباہ کیا، بہت معمولی طریقے سے اللہ آسانی کے ساتھ کسی قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے تباہ کیا کہ ایک ڈیم تھی جس کو انہوں نے بنایا تھا، اس ڈیم کو اللہ رب العزت نے چوہے کو بھیج کر کھوکھلا کر دیا، اور وہ ڈیم پھٹ جاتی ہے اور پورے شہر کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ اگر ہلاک کرنا چاہیں تو معمولی چیزوں سے بھی اللہ رب العزت ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کا شکر ہونا چاہیے۔
پھر اس کے بعد آگے کے رکوع کے اندر شرک کی مذمت کو اللہ نے بیان فرمایا، جس کے بارے میں اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم پوج رہے ہو، جن کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، ان کے پاس تھوڑا بھی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ ان کے پاس کسی کی سفارش کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو تم ایسی چیزوں کو کیوں خدا سمجھتے ہو؟ خدا کے پاس ہی طاقت ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ تو اس رکوع کے اندر شرک کی مذمت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب جہنم کے اندر کافروں کو ڈال دیا جائے گا تو اس وقت میں شیطان اور ان کے درمیان میں بات چیت ہوگی، اس بات چیت کو اللہ رب العزت نے 10ویں رکوع کے اندر بیان فرمایا۔ وقال الذین کفروا، کافر کہیں گے لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، ہم نے تو اس قرآن پر یقین نہیں رکھا تھا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، جب یہ کافروں کو آپ دیکھیں گے جہنم کے اندر تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، جو کمزور قسم کے کافر ہیں وہ بڑے کافروں سے یعنی شیطانوں سے کہیں گے لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم بھی ایمان والے بن جاتے، تم نے ہمیں بہکایا، اس وجہ سے آج ہم غیر مسلمان ہونے کی وجہ سے، مومن نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم جہنم کے اندر ہیں۔ تو اس وقت میں شیطان ان سے کہیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا، کیا ہم نے تمہیں بہکایا تھا؟ ہم نے تمہیں نہیں بہکایا تھا بلکہ تم خود مجرم تھے۔ تو اس کے بعد پلٹ کر وہ لوگ کہیں گے جو بھٹک چکے تھے، گمراہ ہو چکے تھے، وہ لوگ کہیں گے استأمروننا ان نکفر باللہ، بلکہ رات اور دن تم چالاکیاں کرتے تھے، رات اور دن تم ہمیں بھٹکایا کرتے تھے، تمہارے بہکانے کی وجہ سے ہم بھٹک چکے۔ اب یہ بات چیت تو ان کے درمیان میں ہوتی رہے گی، یہ بات چیت کے بعد ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، اب ان کو جہنم کے اندر ہی رہنا ہے۔ ایک دوسرے کو بلیم دینے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، ایک دوسرے کو ذمہ داریاں ڈالنے کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کو جہنم کے اندر ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں سے کہا جا رہا ہے قل انما اعیدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، کافر لوگ سمجھ چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ سچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی طرف بلا رہے ہیں وہ باتیں سچی ہیں، وہ جان چکے تھے، مگر صرف اس گھمنڈ کی وجہ سے کہ ہمیں اللہ نے یہ بات کیوں نہیں پہنچائی، ہمیں اللہ رب العزت نے کیوں نہیں چنا، اور کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے چنا، کیوں بنی اسرائیل سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے یہ بات خاندان قریش کے ایک ادنا فرد کو اللہ رب العزت نے عطا کی، تو یہ لوگوں کو گھمنڈ روک رہا تھا۔ تو ان کو اللہ رب العزت کہتے ہیں ذرا ٹھنڈے مزاج سے سوچو، کیا تم جو الزام ان پر لگا رہے ہو کہ یہ پاگل ہو چکے ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، تم خود سوچو کیا یہ باتیں جو تم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ سچی ہیں؟ کیا تم یہ جو بات کہہ رہے کہ پاگل ہو چکے، یہ بھٹک چکے ہیں، یہ جادوگر ہیں، تم خود سوچو یہ باتیں جو تم لگا رہے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے گھمنڈ نے تمہیں انکار کرنے پہ مجبور کیا ہے اور ان باتوں کو قبول کرنے سے روکا ہے۔ یہ مکمل صورت ہو گئی سورہ سبا۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتر 22ویں پارے کے اندر جو آخری صورت ہے اس کے اندر پہلے رکوع کے اندر پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں اور اپنی طاقتوں کو بیان فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کا بنانے والا ہے اور مخلوقات کے اندر اضافہ کرتا رہتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اگر کسی انسان کو کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل کر اس نفع سے اس کو دور نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، ساری کائنات مل کر اس نقصان سے اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طاقتوں کا اظہار ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بھی اللہ رب العزت اپنی طاقتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنائے، اور تم جو بھی عورتیں، تمہاری عورتیں جو بھی اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں حمل، اس کے اندر بچہ ہے یا بچی، اس کے اندر کچا ہے یا پکا، یہ ساری باتوں کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ سمندروں کا علم اللہ کے پاس ہے کہ سمندر میں کون سا پانی میٹھا ہے، کون سا پانی کھارا ہے، کون سا پانی کہاں پر ہے، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وہ سمندر اللہ رب العزت نے بنائے جس سے تم تازہ تازہ گوشت نکالتے ہو، اور اس سے تم زیورات کو، موتیاں، کنگن، یاقوت، مرجان، قسم قسم کے پتھریں نکالتے ہو جس کو تم اپنے زیورات کی شکل میں استعمال کرتے ہو۔ اور یہ کشتیاں جو سمندر کے اندر جا رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ رات اور دن کے نظام کے اندر غور کرو، کیسے رات اچانک صبح ہو جاتی ہے، کیسے صبح اچانک رات ہو جاتی ہے، کیسے چاند اور سورج کا نظام چل رہا ہے، کیسے یہ ساری چیزیں اپنے محور کے اندر کام کر رہی ہیں۔
اپنے حصے کا کام برابر انجام دے رہی ہیں، اس کے اندر عقل مندوں کو غور کرنا چاہیے۔ اور تم اللہ کے علاوہ جس کو پوچھتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جس کو اپنا خدا سمجھتے ہو، ذرا بتاؤ کہ ان کے پاس کیا طاقت ہے؟ ان کے پاس تو کھجور کے اندر جو معمولی دھاگا ہوتا ہے وہ بھی، اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے، تم تو چند چیزوں کے مالک ہو۔ یہ لوگ جس کو تم پوچھ رہے ہو، ان کے پاس تو کھجور کی گھٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ تم کس منہ سے ان کو پوچھتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں چلے گئی کہ تم اس کو اپنا خدا اور بھگوان سمجھتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ ہی غنی ہے، اللہ ہی مالدار ہے، سارے لوگ بے بس ہیں۔ سارے لوگوں کے پاس، کوئی بھی آدمی کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں ساری چیزوں سے بے نیاز ہوں، آگے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا۔ سارے انسان فقیر ہیں، محتاج ہیں، ہر چیز کی ان کو ضرورت ہے۔ اگر کوئی چیز بے ضرورت ہے، بے نیاز ہے، کوئی ذات بے نیاز ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ اتنے بے نیاز ہیں کہ اللہ کی طاقت کو اللہ خود حدیث قدسی کے اندر بیان فرماتے ہیں، لو ان اولکم وانسکم وجنکم وانسکم واولکم واخرکم كانوا على اتقى رجل منکم ما زادنی فی ملکی شیئا، اے انسانوں اور جناتوں، تم میں سے سب سے پہلے انسان سے لے کر سب سے آخری انسان تک، تمہارے انسان جنات سارے جمع ہو کر بھی اگر اللہ کی عبادت کریں، یعنی ساری کائنات متقی بن جائے، ما زادنی فی ملکی شیئا، یہ اللہ کی طاقت میں تھوڑا بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری کائنات مل کے نافرمان بن جائے تو اللہ فرماتے ہیں ما ینقصنی فی ملکی شیئا، تو میری طاقت میں رتی برابر کمی نہیں کر سکتے۔ تمہاری عبادتوں سے بھی اللہ کی ملکیت میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، ہم سب کے نافرمان بننے کی وجہ سے بھی اللہ کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتا، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، سایہ اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جب یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں تو یہ تم کیسے سمجھتے ہو کہ مومن اور کافر بھی برابر ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا، اور جو کافر ہیں ان کے کفر کا انجام ان کو ضرور بھگتنا پڑے گا۔ دونوں کا ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جیسے ان دونوں چیزوں کے درمیان میں فرق ہے، اللہ نے جو مثال دی کہ اندھا اور دیکھنے والا اور اسی طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ نے اپنی طاقتوں کا اظہار کیا، الم تر ان اللہ انزل من السماء، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں سے جو پانی کو اتارا، فاخرجنا به ثمرات، اور اس سے پھلوں کو نکالا جس کے الگ الگ پھل ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو غور کریں، پانی کا خطرہ ساری دنیا کے اندر ایک جیسا ہوتا ہے، الگ الگ زمین میں جاتا ہے، الگ الگ چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ آم کی گھٹلی میں پڑتا ہے تو آم کو پیدا کر دیتا ہے، جام کے اندر جام کو پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کے پھل پیدا کر دیتا ہے۔ پانی کا خطرہ ایک ہی ہے لیکن الگ الگ چیزوں کو پیدا کر رہا ہے۔ شہد کی مکھی کے پیٹ میں جا کر شہد پیدا کرتا ہے، سانپ کے منہ میں جا کر زہر پیدا کرتا ہے، اور سیپی کے اندر جا کر موتی پیدا کرتا ہے۔ الگ الگ چیزوں میں جا کر الگ الگ چیزیں پیدا کر رہا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں خود بخود ہوتی تو پھر الگ الگ چیزیں ایک جیسی الگ الگ چیزیں کیسے پیدا ہو رہی ہیں؟ تو اس کے اندر جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی، خود بخود پیدا ہو گئی، یہ دنیا کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، یہ دنیا بائی ایکسیڈنٹ بن گئی، اتفاقاً بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، ایک بلاسٹ ہوا جس سے ساری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ انسان، چاند، سورج، یہ سمندر، آسمان و زمین، یہ ستارے، سیارے اپنے آپ پیدا ہو گئے۔ کیسے پاگل قسم کی باتیں ہیں! اگر ایسا ہوتا تو یہ ساری چیزیں مختلف کیوں؟ یہ ساری چیزیں الگ الگ کیوں؟ یہ ساری چیزوں کے الگ الگ مزے کیوں؟ یہ ساری چیزوں کی الگ الگ شکلیں کیوں؟ اس ساری چیزوں کے الگ الگ فیوچرز کیوں ہیں؟ یہ ساری چیزیں اگر الگ الگ ہیں تو اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پینا چاہتے ہیں، تو آپ کو چائے پینے کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ چائے خود بخود میرے پاس بن کے آ جائے گی، چائے کی پیالی، ایک معمولی کپ چائے
بغیر بنائے کہ آپ کے پاس نہیں آ سکتی. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے, آپ کو چولہا جلانا پڑتا ہے, دودھ ڈالنا پڑتا ہے, بتی وغیرہ ڈال کر تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد آپ کو ایک کپ چائے حاصل ہوتی ہے. جب ایک کپ چائے بننے کے لیے یہ ساری محنت ہے, بنانے والے کی ضرورت پڑتی ہے, تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ ساری کائنات بغیر خالق کے کیسے وجود میں آ گئی؟ تو یہ لوگ ذرا عقل کا استعمال کریں. ان کے پاس عقل نہیں ہے, عقل لگا کر اس کا استعمال کریں گے تو یہ خالق تک پہنچیں گے, پیدا کرنے والوں تک ان کی رسائی ہوگی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ علماء ڈرتے ہیں. اللہ سے بہت زیادہ جو ڈرنے والے ہیں, اللہ کی باتوں کو جو زیادہ جانتا ہے وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرتا ہے. تو اس کے اندر علماء کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا گیا, علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ علم حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ جو آدمی اللہ کا سب سے زیادہ قریبی بننا چاہتا ہے تو اس کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. بغیر علم حاصل کیے کہ وہ اللہ کا سب سے زیادہ قریبی نہیں بن سکتا. جہالت کے اندھیرے میں رہ کر کوئی اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہے وہ پاگل پن ہے, بیوقوفی کی بات ہے, وہ نہیں پہنچ سکتا. آپ اگر اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں علم حاصل کریں, علم کے ساتھ ہی اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور, کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, نمازوں کو پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, چھپ چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ لوگوں کے اندر بھی خرچ کرنے کا مادہ پیدا ہو, اس ارادے سے لوگوں کو دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جن کی تجارت کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ جو تین کام کر رہے ہیں, تلاوت کرتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, یہ تین کام کرنے والے ایسا بزنس کر رہے ہیں, ایسی تجارت کر رہے ہیں جن کی تجارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. عموماً آدمی شیئر مارکیٹ کے اندر پیسے ڈالتا ہے تو اس کے اندر نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے, نفع کا بھی امکان ہوتا ہے, دونوں اس کے اندر امکانات ہوتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ اس کے اندر صرف نفع ہی ہوگا, اس کے اندر کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر اللہ یہاں پر بھی علماء کی, طلباء کی خصوصیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا, جن کو اللہ رب العزت قرآن کا علم دیتے ہیں, وہ قرآن کا علم ان کے خود کی وجہ سے نہیں ہوتا, اللہ نے ان کو چن لیا جس کی وجہ سے ان کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا. ابھی علم دینے کے بعد تین طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں, یا تو ظالم ہوتے ہیں, یا تو معتدل ہوتے ہیں, یا پھر اللہ کے راستے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوتے ہیں. جو لوگ اس تلاوت کتاب کو حاصل کرتے ہیں, کتاب کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے, وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں, یعنی اس کو جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے. اور جو لوگ جان کر عمل کر لیتے ہیں لیکن گناہ بھی کر لیتے ہیں تو لوگ معتدل ہیں, گناہ سے بچتے ہیں اور کچھ خیر کے کام بھی کر لیتے ہیں تو معتدل ہیں. اور جو لوگ خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. پھر اس کے بعد آگے کے رکوع میں اللہ رب العزت وہی اپنی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہی ساری کائنات کے خالق ہیں. آسمان اور زمینوں کا جو یہ نظام ہے وہ اللہ کے قدرت کے اندر ہے. یہ آسمان اور زمین کو کس نے روک کے رکھا ہے؟ اللہ پوچھنا چاہتے ہیں. یہ آسمان جو زمین کے درمیان میں بیلنس ہے, چاند اور دنیا کے درمیان میں بیلنس ہے, ان دونوں کے درمیان میں اتنی گریوٹی ہے کہ دونوں ایک دوسروں کو کھینچنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود یہ رکے ہوئے ہیں. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی روکنے والا ان کے درمیان میں ہے. ان کے درمیان میں جو ثقل ہے, ان کے درمیان میں جو کشش ہے, خاص قسم کی کشش ہے, یہ اپنے آپ اگر ہو جاتا تو کیسے ممکن ہوتا؟ کوئی طاقت ہے جو ان کو روکی ہوئی ہے. تو اللہ اس کے اندر بھی اپنی قدرت کا اظہار کیے ہیں. پھر اس کے بعد آخر آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. اگر اللہ رب العزت انسانوں کی برائیوں, انسانوں کی بدعمالیوں کو پکڑنا چاہیں تو پھر روئے زمین کے اندر کوئی جانور بھی نہیں بچ سکتا. یعنی اگر اللہ رب العزت ہر اچھے کا بدلہ دنیا کے اندر ہی دے دیں, ہر برائی کا بدلہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر ہی دے دیں, تو پھر دنیا کے اندر کوئی چیز بچ نہیں سکتی.
دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بچ جائے، جانور بھی اللہ کی پکڑ میں اس وقت میں آ جائیں گے۔ تو یہ جزا کا یا بدلہ لینے کا جو اللہ رب العزت کا نظام ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے، وہ آخرت کے اندر ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے بدلہ نہیں دیا، اللہ نے سزا نہیں دی، اس لیے کہ اللہ رب العزت ایک مہلت تمہیں دینا چاہتے ہیں، ایک زمانے تک تمہیں مہلت ہے۔ جب وہ مہلت آ جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس وقت میں کسی کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بہت زیادہ دیکھنے والے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ تو یہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے زیادہ تر شرکی مذمت کو بیان فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر خصوصی طور پر جو شروع کی آیتیں تھیں، اس کے اندر مسلم پسند اللہ سے متعلق کچھ احکام آئے، جیسا کہ متبنہ کا مسئلہ ہے، ایسے ہی طلاق اور عدت کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں مسلم پسند اللہ کے جو مسائل ہیں، جو اس وقت میں حکومت چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہی ہے، اس کو بھی جاننے کی فکر کریں کہ ہمارے جو فیملی لاس ہیں، سب سے پہلے ہم یہ تصور کریں کہ ہم صرف نمازوں کے پابند نہیں ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صرف ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رہبری شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کا طریقہ بتلایا گیا، شادی ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ ہمیں بیان کیا گیا، کسی کو گود لینا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، فسخ کرنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں، موت تک کے جو مسائل ہیں سارے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو ہر آدمی کو مکمل دین پر عمل کرنا چاہیے، کلچر کا بھی دین، کلچر کا عبادتوں کا دین جیسے وہ عمل کرتا ہے، معاشرت کا دین بھی اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے۔ کیسے کپڑے پہننا ہے، کن کے ساتھ رہنا ہے، اور کس کے ساتھ پردہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے، کیا حدود ہے نکاح کرنے کے، یہ ساری چیزوں کو جاننا ہے۔ معاملات کا دین بھی جاننا چاہیے۔ معاملات کا دین کا مطلب معاملات ایک دوسرے سے ہم جو کانٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم جو بزنس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جو معاملات ہم کرتے ہیں، بزنس کا مسئلہ ہو یا پھر بھائی بہن کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، وصیت کا مسئلہ ہو، یا کسی کو ہدیہ دینے کا مسئلہ ہو، اجارے کا مسئلہ ہو، کرائے پہ دینے کا مسئلہ ہو، کسی کو آپ گفٹ دے رہے ہیں، عاریت پر دے رہے ہیں، یہ سارے مسائل کے اندر بھی ہمیں شریعت کے اندر شریعت کے مطابق چلنا چاہیے۔ اسی طرح اخلاقیات، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سوسائٹی کے اندر کیسے رہنا ہے، ملک کے اندر ہم رہتے ہیں تو ملک کے قوانین پہ کیسا چلنا ہے، اگر ہم پوری دنیا کی بات کریں، کائنات یونیورسل کی بات کریں تو اس وقت میں ہمیں کیسے رہنا ہے، اخلاقیات کے ساتھ ایک دوسرے کے رائٹس کو، ڈیوٹیز کو ادا کرتے ہوئے ہمیں کیسا رہنا ہے، اس کے اندر بھی شریعت کی باتوں کو ماننا چاہیے اور عقائد کی بھی درستگی کرنا چاہیے۔ عقیدہ ہمارا ایک ایک عقیدے کو جاننا چاہیے، اللہ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے، رسول سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مرنے کے بعد ہمارے کیا عقیدے ہیں، سارے عقائد کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ تو مکمل دین پر ہماری نظر ہونا چاہیے، مکمل دین کو جاننا بھی چاہیے، اور مکمل دین پر عمل کرنے کی ہماری فکر ہونا چاہیے۔ صرف ہمارا جو دین ہے نمازوں تک نہیں ہونا چاہیے، گھر کے اندر تو ہم گھر کے اندر کی جو مسجد کے اندر تو ہم دین اور شریعت کے پابند ہوتے ہیں، گھر کے اندر ہم آزاد ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے دین کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارا جو دین ہے وہ دیگر دینوں کی طرح نہیں ہے، صرف ہولی کھیل لیے، صرف کچھ پٹاخے جلا لیے، مندر کے اندر آ کر آپ سجدہ کر لیے، آپ کا دین ختم ہو گیا۔ بازار کے اندر اب آپ آزاد ہیں، اپنے معاشرت کے اندر اب آپ آزاد ہیں، اپنی بیوی بچوں کے سلسلے میں آپ کو وہ شریعت کوئی حکم نہیں دیتی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی شریعت آپ کو ہر قدم پر رہنمائی کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ بیت الخلاء کے اندر جا رہے ہیں تو شریعت وہاں پر بھی بتاتی ہے کون سا پیر داخل کرنا ہے آپ کو، وہاں جانے کے بعد صفائی کیسے کرنا ہے آپ کو، کیسے اپنی گندگی کو دور کرنا ہے، وہاں پر بھی آپ کو شریعت تنہا نہیں چھوڑتی۔ تو پھر جو زندگی کے جو مسائل ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر ہم کو شریعت کیسے تنہا چھوڑتی ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا دین کیا ہے، مکمل دین ہم جانیں، پھر اس کے بعد اس پر عمل کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو باتیں یقین سے متعلق یا عمل سے متعلق جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔